میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. آج تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بورڈ پر لکھا جاتا ہے کہ مؤذن چاہیے، کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مؤذنین اور اماموں کا معیار گھٹا رکھا ہے، ان کی تنخواہیں کم سے کم ہیں. وہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، پھر سے سناتا ہوں اور بار بار سناؤں گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کہ ایک جو ہے کمیٹی کے ممبر نے، سیکریٹری صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اس کو اچھی سی نوکری مل جائے. امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میرے سیکریٹری صاحب کے بیٹے کو نوکری مل جائے، لیکن تنخواہ اتنی ہو جتنی میری ہے. انہوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، اتنی تنخواہ میں گھر بھرا چلے گا؟ تو انہوں نے کہا میں بھی تو انسان ہوں، میرا گھر کیسے چل رہا ہے. تو شرم ہمیں آنی چاہیے، جو کہ نہیں آ رہی ہے. بورڈ پر لکھا جاتا ہے مؤذن چاہیے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. 8-10 ہزار میں کیا ہو رہا ہے؟ اور ہماری نئی نسل قوال بن رہی ہے. کیوں؟ جلوہ ہی جلوہ ہے، پیسے ہی پیسے ہیں. ایک رات کے یہ مؤذن صاحب سال بھر جتنا نہیں کماتا وہ ایک رات میں کما لیتا ہے. وہ مؤذن بنے گا کہ قوال بنے گا؟ اور کس کی اولاد؟ ہماری اور آپ کی اولاد. زیادہ دور نہ جائیں. اگر یہی رویہ رہا ہمارا ائمہ مساجد کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ، خادمین کے ساتھ، ہماری اولاد بھی ملحد بنے گی، دہریہ بنے گی، قوال بنے گی، جوال اور دجال بنے گی. لیکن وہ ادھر نہیں آئے گی. کیوں؟ پیسہ ہی نہیں ادھر. اور افسوس کی بات یہ، مسلمانوں کا دل اور دماغ دوسری چیزوں میں کتنا لگتا ہے، لیکن مساجد کے سلسلے میں، مدارس کے سلسلے میں، مکاتب کے سلسلے میں جو کہ دین کے قلعے ہیں، انہی سے دین اور ایمان وابستہ ہے، قرآن اور حدیث انہی سے محفوظ ہے. آپ کیا کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے؟ مجھے بتا دیجیے. آپ کو تو پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے، آپ اپنی اولاد کو قرآن حدیث کے سلسلے میں کچھ فکر مند بھی نہیں ہیں. یہی لوگ ہیں جو بیڑا سنبھالے ہوئے ہیں اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے. لیکن یہ جو صورتحال پیش آ رہی ہے کہ مؤذن صاحب نہیں مل رہے ہیں، امام صاحب نہیں مل رہے ہیں. کیوں نہیں مل رہے ہیں بھائی؟ آپ مؤذن کی کم از کم 20,000 تنخواہ رکھیے اور امام کی کم از کم 30,000 تنخواہ رکھیے. آپ دیکھیے آپ کے بچے کہیں گے، آپ خود کہیں گے، ارے بیٹا حافظ عالم بن جاؤ، سکون سے رہو گے، عزت کے ساتھ رہو گے، اللہ کی عبادت بھی کرو گے، اللہ بھی خوش رہے گا، ہم بھی خوش رہیں گے، مخلوق بھی خوش رہے گی. تم کہاں سرکاری نوکر بن رہے ہو 20-30 ہزار میں؟ کیوں ڈاکٹر انجینئر؟ خیر وہ تو ایک ضروری شعبہ ہے، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، یہ سب ضروری شعبے ہیں. لیکن 95% لوگ اسکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں، 5% یا اس سے بھی کم بچے مدرسے میں جا رہے ہیں. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کے گھر میں حافظ قرآن ہے؟ ڈاکٹر انجینئر ہوں گے، ایم آر ہوں گے، ایم آر کی بھرمار، سمجھ میں آئی بات؟ اب انجینئر کی بھرمار ہوگی دھیرے دھیرے. آپ کے گھر میں حافظ قرآن کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کو قرآن حافظ بنانا ضروری نہیں ہے؟ عالم دین کیوں نہیں ہے؟ مفتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھے. اور جو لوگ ہیں زندہ عالم اور مفتی حافظ کی شکل میں، ان کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. مکاتب کا سسٹم گڑبڑ، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بچے پیسہ دے رہے ہیں اسی میں سے اپنا ایڈجسٹ کرو، تم کو کچھ اور ملنے والا نہیں ہے. مؤذن صاحب بھائی تنخواہ بڑھاؤ، چندہ کرو، جاؤ شہر میں. میں ایک مؤذن صاحب سے ملا، ان کی تنخواہ امام سے زیادہ، کیونکہ ان کی محنت امام سے زیادہ. وہ پورے شہر میں چندہ کرتا ہے بندہ، تو اس کی شاید 10 ہزار ہے، امام صاحب کی 6,000 ہے. کیوں؟ اس لیے پورے شہر سے وہ چندہ اکٹھا کر کے لاتا ہے. اور یہ مسجد کے منتظمین کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. الیکشن ہوگا یک طرفہ، ہم کو جتانا، ہم آئیں گے. کیا کریں گے آ کے؟ آپ مسجد کو دیکھو گرد و غبار سے اٹی ہوئی. قرآن شریف کی حالت دیکھو، مسجدوں میں گرد و غبار کھا رہے ہیں.
सफों को देख लो, बदबू आ रही है। जुमा के दिन मस्जिद के अंदर धूनी देना सुन्नत है, सहाबा इकराम ने किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। क्यों? इसलिए पब्लिक आती है, स्मेल वगैरह का मसला ना हो। नहीं, अरे भाई, आप इंतजामिया कमेटी में आए हैं तो आप उलमा से मालूम करें, किसी आलिम को अपना सरपरस्त बनाएं, और वो आलिम जो काम करे, जो आपकी रहनुमाई करे, ये नहीं कि सिर्फ नाम का जो है सरपरस्त बना लिए। भाई, सरपरस्ती का क्या मकसद है? कि वो आपकी बरवक्त रहनुमाई करे और आप उसकी रहनुमाई में काम करें, तो इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होंगे और काम सही होगा।